اب کوئی تقریر اور کسی خطاب کی نہ ضرورت ہے نہ وقت ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی ذمہ داری بھی سمجھتا ہوں اور ضروری بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کر دوں۔ حاضرین محترم، آپ لوگوں نے بیعت کی سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بیعت کا مطلب اور بیعت کی حقیقت بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک ہوتی ہے بیعت ارادت اور ایک ہوتی ہے بیعت برکت۔ بیعت جیسے بہت سی چیزیں جو اپنے زمانے میں ان کا عروج تھا، مگر جو زمانہ گزر گیا تو ان کا رواج بھی ختم ہو گیا۔ پہلے مجتہدی نظام پائے جاتے تھے، مگر آج مجتہدین کا زمانہ نہیں رہ گیا۔ اسی طرح جو حقیقی بیعت ہے، جسے بیعت ارادت کہا جاتا ہے، اس کا دور آج ختم ہو چکا ہے۔ آج کہیں پر بھی بیعت ارادت جو حقیقی بیعت ہے وہ نظر نہیں آتی۔ یہ جو کچھ بھی آج رائج ہے بیعت کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر، یہ سب بیعت برکت ہے۔ یہ اسمی رسمی اور تبرکی بیعت ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ ہمارا سلسلہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تک متصل ہو گیا۔ یہ کیا بڑی بات، یہ کیا کم بڑی بات ہے کہ ہمارا سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچ گیا؟ تو یہ جو سب رائج ہے یہ سب بیعت برکت ہے۔ اور بیعت برکت یہ زیادہ سے زیادہ شرعی اعتبار سے یہ مستحب ہے۔ یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ جو اس زمانے میں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اس بہانے جو سنی عوام ہے، بھولی بھالی عوام، یہ سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت میں پختہ ہو جاتی ہے، اور جب یہ بیعت ہو جاتے ہیں تو وہابیوں اور دیوبندیوں اور بد مذہبوں اور بدعقیدوں کا حملہ اور ان بد مذہبیت اور بدعقیدگی کا اندیشہ ان پر کم سے کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس بیعت کے ذریعے کہ سنیوں کو سنیت سے جوڑ کے رکھتی ہے۔ تو حاضرین محترم، مگر یہ شرعی اعتبار سے حکماً یہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کا آپس میں متحد رہنا، سنی صحیح العقیدہ متبع اعلیٰ حضرت، متبع امام احمد رضا اور مسلک اعلیٰ حضرت پر جو قائم ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کا باہم متحد رہنا یہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور بیعت ہونا کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ تو مستحب کی انجام دہی اس طور پر کرو کہ جس سے فرض کا ترک لازم نہ آئے۔ آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، اور آپس میں پھٹ نہ جانا، آپس میں تفرقہ مت ہو جانا، جدا جدا مت ہو جانا۔ اگر تم مسلمان ہو اور تم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہو اور اس آیت کریمہ کو جو میں نے تلاوت کی اس پر بھی تمہارا ایمان ہے، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس آیت کریمہ کا حکم یہ منسوخ نہیں ہو گیا ہے کہ کوئی معاذ اللہ یہ سمجھے کہ یہ آیت صرف اس کی تلاوت باقی ہے اور اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، اس کا حکم ہے، اور چونکہ یہ امر کا صیغہ ہے اور امر مقتضی وجوب ہوتا ہے، فرض کو چاہتا ہے، تو جب اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
تو اس آیت کریمہ کا مستفاد یہ ہوا کہ جو سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہیں، جو حقیقتاً مسلمان ہیں، ان کا آپس میں متحد رہنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور بیعت ہونا کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ جو آج بیعت رائج ہے، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو میں نے ایک جملہ آپ کو کہا، آپ نے شاید غور نہیں کیا، کہ مستحب کی انجام دہی اس طور پر کرو جس سے فرض کا ترک لازم نہ آئے۔ آپس میں یہ جو سلسلے ہیں یہ توڑنے کے لیے نہیں آئے، یہ سب جوڑنے کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے سلسلوں کا کام حضور سے جوڑنا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپس میں تفرقہ جدائی مت پیدا کرو۔ جو سنی صحیح عقیدہ ہے اور جو متبع امام احمد رضا ہے، چونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہمارے زمانے میں کم از کم بر صغیر ہند و پاک کے اندر حق کا معیار بن چکے ہیں، علامت ہے، اہل حق کی علامت ہے۔ تو اور جو پہلے تھی بیعت، وہ سب بیعت ارادت تھی۔ بیعت ارادت اور بیعت برکت میں فرق یہ ہے کہ ایصال الی المطلوب اور اراعۃ الطریق میں جو فرق ہے۔ ایصال الی المطلوب کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پکڑ کے منزل تک، مقصود تک پہنچا دینا، اور اراعۃ الطریق کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھا دینا۔ بیعت برکت گویا اراعۃ الطریق ہے، ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا۔ جیسے آپ کو یہاں سے کسی شہر جانا ہے، بنگلور جانا ہے، تو اگر کوئی شخص ہادی، رہنما، مرشد ہاتھ پکڑ کے آپ کو بنگلور پہنچا دے تو یہ ہوا ایصال الی المطلوب۔ اور آپ کو یہیں سے بیٹھے بیٹھے راستہ بتا دے کہ ایسے جانا، پھر وہاں موڑنا، پھر اس طرف جانا، یہ ہوا اراعۃ الطریق۔ تو بیعت برکت گویا اراعۃ الطریق ہے، اور بیعت ارادت ایصال الی المطلوب ہے۔ تو اب سمجھو کہ بیعت ارادت کے احکام وہ کچھ جدا ہیں، اور بیعت برکت کے احکام کچھ اور ہیں۔ اسی طرح دو مرشد ہوتے ہیں، جو بیعت ارادت کے مرشد ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، ان کو پیر موصل کہا جاتا ہے، اور جو بیعت برکت کے جو مرشد ہوتے ہیں، پیران نظام ہوتے ہیں، ان کو پیر متصل کہا جاتا ہے۔ تو پیر موصل کے آداب بھی کچھ اور ہیں، اور پیر متصل کے آداب کچھ اور ہیں۔ اب گڑبڑی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ گڑبڑی یہاں پیدا ہوتی ہے کہ جب بیعت ارادت کے احکام کو بیعت برکت پر جاری کر دیا جاتا ہے، اور پیر موصل کے آداب کو پیر متصل پر جاری کر دیا جاتا ہے۔ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑی سی مشکل ہے۔ پیر موصل کے جو آداب ہوتے ہیں، اس کے بارے میں صوفیہ نے فرمایا کہ ایسا ہو مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں جیسے مردہ بدست زندہ، جیسے مردہ آدمی کو زندہ کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو جو زندہ کرے گا ویسا مردہ کو لٹال دے، بٹھال دے، تو وہ زندہ مردہ بدست زندہ ہوتا ہے۔ یہ آداب ہیں اس کے۔ جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہے۔ یہ بیعت ارادت کے احکام میں سے ہے، چونکہ وہ سلوک کے منازل راہ طے کر رہا ہوتا ہے، شیطان کا بہت بڑا حملہ ہوتا ہے۔ یہ بیعت برکت کے احکام نہیں ہے، اور نہ یہ پیر متصل کے آداب ہیں۔ تو حاضرین محترم، اسی طرح سنیوں کو بھی میں دو قسموں میں، دو کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک ہے درگاہی سنیت، ایک ہے خانقاہی سنیت۔ اب درگاہی سنیت کیا ہے؟ بھئی ہوتے سنی ہیں کہ اولیاء اللہ کے کو مانتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، مگر یہ جو درگاہی سنی ہوتے ہیں، یہاں پر شریعت کا کوئی خاص پاس و لحاظ نہیں ہے۔ اور صاحب جو ہے مزارات پہ جاتے ہیں تو مزارات اولیاء پر حاضری کے آداب سے واقف نہیں ہے، علم سے دوری ہے، علماء سے دوری ہے، جہالت ہے۔ تو یہ سب جو ہے یہ درگاہ سنیت میں ہوتا ہے۔ اسی درگاہ سنیت میں صلح کلیت بھی نظر آئے گی آپ کو۔ اور خانقاہی سنیت کیا ہے؟ یہاں پہ علم سے تعلق ہے، علم سے رابطہ ہے، علماء کرام سے رابطہ ہے، اور جن شیخ طریقت کے سلسلے میں منسلک ہیں
ان کی تعلیمات اور تربیت سے آگاہی ہے، وہ چاہے ان کی اولاد کے ذریعے یا ان کے خلفاء کے ذریعے، اور ان کے اندر تسلب ہوتا ہے، اور اسی گویا خانقاہ سنیت کو ہم مسلک اعلیٰ حضرت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، ابھی مولانا رضوان صاحب قبلہ بہت اچھی تقریر کر رہے تھے اور سنیوں کی اصلاح کر رہے تھے، تو آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو درگاہی سنی بننا ہے یا خانقاہی سنی بننا ہے، حقیقی سنی جسے کہا جاتا ہے۔ تو باقی یہ جو جہالت ہے، غیر شرعی کام ہے، یہ سب سنیت کے نام پر ہی ہو رہے ہیں، مگر اس کا حقیقی سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بدعات ہے، خرافات ہیں، غیر شرعی رسومات ہیں، ان سب کا تو سرکار اعلیٰ حضرت نے خود رد فرمایا ہے۔ اور مزارات پہ جاتے ہیں تو صاحب جب تک وہ سجدے کی مقدار جھک نہ جائیں، سمجھتے ہیں کہ جب جو ہے حاضری کا حق ادا نہیں ہوا، اپنے پیروں کو سجدے کرتے ہیں، اور جہاں کہیں کوئی مزار دیکھا وہاں جھک جاتے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت نے خود اس کا رد فرمایا۔ قوالیاں بجاتے ہیں، مزارات کے جو ہے طواف کرتے ہیں، جب محرم آتا ہے تعزیہ داری کا ڈھول بجاتے ہیں، یہ سب درگاہی سنیت میں ہوتا ہوگا، اور اعلیٰ حضرت نے ان سب کا رد فرمایا ہے۔ اور المیت تو یہ ہے کہ یہ تمام باتیں دکھا دکھا کر کے ایک دیوبندی، ایک وہابی، ایک بد مذہب پڑھا لکھا اور سنجیدہ طبقے کو وہابیت اور دیوبندی کی چپیٹ میں لے جاتا ہے۔ کہتا ہے بھئی یہ دیکھو، یہ ہوتے ہیں بریلوی جو مزارات پہ سجدے کرتے ہیں، جبکہ سجدہ صرف ایک خدا کو کرنا چاہیے۔ یہ دیکھو، یہ ہوتے ہیں صاحب بریلوی جو ڈھول بجاتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں، جو مزاروں کا طواف کرتے ہیں، جبکہ طواف سے خانہ کعبہ کا کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام خرافاتوں کو، غیر شرعی رسومات کو دکھا دکھا کر کے ایک وہابی پوری، اگر کسی بستی میں آ گیا اور بستی میں سنجیدہ قسم کے لوگ، خالی ذہن لوگ بستے ہیں، تو اس کو بہت آسانی سے وہابیت کی چپیٹ میں لے جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی پڑھا لکھا آدمی بھی کہے گا ہاں بھائی یہ تو اسلام نہیں ہے، یہ جو کر رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، اور واقعی میں نہیں ہے۔ ان کا ہمارے اسلام سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں، اور وہ یہی کہتا ہے اور یہی تہمت لگاتا ہے کہ یہ سب بدعات و خرافات معاذ اللہ مولانا احمد رضا صاحب نے سکھا دی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت پر بہتان، اعلیٰ حضرت نے ان سب کا رد فرمایا۔ تو اے سنی مسلمانوں، اے رضویوں، تمہیں چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کے صحیح مسلک، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر صحیح طور پر رہو، صحیح طور پر قائم رہو۔ جیسا کہ بھی یہاں پہ بیان فرما رہے تھے مولانا شاہد صاحب قبلہ بھی، کہ صرف نعروں کی حد تک نہیں بلکہ حقیقی طور پر مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ ناحق کے لیے اٹھے شمشیر ہے تو فتنہ، اور شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر حق کی بات کو دبانے کے لیے آپ نعرہ تکبیر بلند کریں تو یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ نعرہ بھی فتنہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، گہرائی گہرائی عطا فرمائے، علم سے آپ کا رابطہ مضبوط فرمائے، اور آپ کو صحیح طور پہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے، آپ کو بھی ہمیں بھی۔ یہ چند باتیں فی الحال میرے ذہن میں مستحضر آئیں، میں نے آپ کی گوش گزار کر دی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔